السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ابتدا کرتے ہیں کرونا سے۔ کرونا جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے کرونا کو شکست دی ہے۔ وزیر اعظم کا جو سمارٹ لاک ڈاؤن تھا وہ دنیا میں بہت پاپولر ہوا ہے، اور یہ بھی مانا گیا ہے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم آف پاکستان جناب عمران خان صاحب، دنیا کے ذہین ترین وزیر اعظم میں شمار ہوتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اپنی 2 سال کی مدت پوری کر چکی ہے۔ اس 2 سال کی مدت میں اس نے جو کارنامے کیے ہم اس کی تفصیل بھی آپ کو دیں گے، اور جو اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوئے یا اس کے خلاف جو اپوزیشن نے تحریکیں چلائیں ان کا جو خلاف ہوا وہ بھی حال اول دیں گے۔ تو سب سے پہلے کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں، آپ ہمارا چینل ٹیکنیکل یوٹیوب چینل محمد مرتضیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل آئکن پر دبائیں، اور کمنٹس بھی دیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو کمنٹس بھی دیں، ٹھیک ہے۔ تو کرونا کی صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ میں جو کیسز کی تعداد ہے اس وقت وہ ہے 1,61,99,381، اور ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 93,44,883، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 6,47,784۔ تو اسی طرح پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 2,73,113، ریکور کیسز کی تعداد جو ہے وہ ہے 2,37,434، اور ڈیتھ جو ہوئی ہے وہ 5,800۔ اور پاکستان میں اس وقت جو کیسز کی تعداد ہے وہ 30,000 سے بھی کم ہے۔ تو یہ الحمدللہ بہت اچھی خبر ہے۔ اگر عید میں کوئی پینک نہ پھیلا، اگر یہ وبا نہ پھیلی، تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہم کورونا سے آزادی حاصل کر لیں گے، اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جس نے فوراً کورونا پر قابو پایا، بلکہ کورونا کی وبا کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ ایشیا میں یہ پہلا ملک بن جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی دعاؤں کا سہارا ہو، اور اس گورنمنٹ کی جو مثبت پالیسیاں ہیں ان کا سہارا ہو، تو یہ پاکستان بہت آگے جائے گا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس گورنمنٹ نے 2 سال میں کیا کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے وعدے کیا تھے، یعنی کہ عمران خان کے جو وعدے تھے وہ کیا تھے۔ عمران خان کے وعدے تھے کہ میں اس ملک سے کرپشن کو ختم کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، کرپشن جو ہے ایک دم ختم نہیں ہوتی، اور نہ ہی کرپشن کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ نچلی سطح پر، پٹواری کی سطح پر، پولیس والے کی سطح پر یہ تھوڑی بہت رہتی ہے، چوری چھپے یہ کام چلتا رہتا ہے۔ یہ دنیا داری کا اصول ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہوتا ہے، یورپین کنٹریز میں بھی ہوتا ہے، عرب ممالک میں وہاں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی کرپشن ہے۔ لیکن جو اوپر کی سطح کی کرپشن ہے، جو اربوں کی خربوں کی کرپشن ہے، وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان۔ وہ وعدہ عمران نے پورا کر دیا ہے۔ کرپٹ لوگوں کو نہ صرف کیسز بنائے ہیں، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان نے کیسز کمزور بنائے ہیں، اور جس سے عدالتوں سے ان کو ضمانتیں مل گئی۔ یہ عدالتی اور ہمارے قانون کا فالٹ ہے۔ باقی عمران نے پوری کوشش کی ہے ان کو قانون کے دائرے کے اندر لانا، ان کو کٹہرے کے اندر کھڑا کرنا، اور ان سے جواب طلبی کرنا۔ پہلے تو یہ کنگڈم تھے، ان سے جواب بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ زرداری کا سوال آپ کو یاد ہوگا، بیان آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا کہ نیب کی کیا مجال ہے، کہا تھا نا، اور اس آرمی کی کیا مجال ہے۔ اس آرمی نے مجال بھی پیدا ہو گئی، اور نیب میں بھی مجال پیدا ہو گئی، گرفتار بھی ہو گیا، اب ضمانتوں کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ اس کی بہن کو بھی گرفتار کیا، وہ بھی ضمانت میں پھر رہی ہے۔ مراد علی شاہ، سارے سب لوگ جو ہے لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی سب ضمانتوں میں گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ کے جو وزیر ہیں شرجیل محمد صاحب، وہ بھی ضمانتوں میں ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، شہباز شریف صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، اور سلمان صاحب ہو گئے، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ ضمانتوں میں ہیں۔
اجرا سعد رفیق ہو گیا، آصف خواجہ آصف ہو گیا اور اقبال حسن ہو گیا، یہ سارے لوگ جو ہے جن نیب کی لسٹ میں ہیں اور نیب کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور عمران نے یہ وعدہ پورا کر دیا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو کٹہرے میں تو پورا کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ عدالتیں جو ہیں کیسوں کو ریکور کریں گی اور اپنی پالیسی بنیں گی۔ دوسرا کام اس نے جو کیا، اس نے لاہور میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ روڈ پہ سویا ہوا تھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ تھنک کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں نا، یہ پروفیسر ٹائپ آدمی ہے، یہ لیکچرر ٹائپ آدمی ہے، استاد ٹائپ آدمی ہے، یہ سوچ رکھتا ہے۔ باقی جو سیاستدان ہیں وہ نہ تو لیکچرر ہیں، نہ ٹیچر ہیں، نہ پروفیسر ہیں، بلکہ ان کی سوچ میں احساس نہیں۔ پروفیسر یا ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کی سوچ میں ایک احساس ہوتا ہے اور سوچ میں قوم کے لیے ویژن ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ پروفیسر ہے اور لیکچرر ہے اور یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے، اس کی سوچ میں ایک تو فائدہ ہے عوام کے لیے، افادیت ہے اور ایک ویژن ہے، اور یہ جب بات کرتا ہے تو دنیا سنتی ہے۔ ہمارے جو پچھلے وزیر اعظم تھے یا پچھلی حکومتیں تھیں، ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا تھا، بلکہ دھکے سے رہ جاتے تھے، تو ان کی بات پوری دنیا سنتی ہے۔ انہوں نے اس غریب آدمی کو اٹھا کے شیلٹر روم میں بھجوا دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں، بڑے بڑے شہروں میں شیلٹر روم بنائے گئے، خاص طور پر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں شیلٹر روم بنائے گئے، جہاں غریبوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئیں، ان کو گھر جیسا ماحول فراہم کیا گیا، سردی ہو یا گرمی ہو ان کو وہاں پناہ ملی اور وہ لوگ وہاں رہنے لگے۔ اور اس طرح وہ دہاڑی بھی کرتے تھے، اور دہاڑی کرنے کے بعد جو مزدوری کرتے تھے، مزدوری اپنی جیب میں رکھتے تھے، کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا، ان کو کھانا بھی فری دیا جاتا ہے اور آج بھی دیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک لنگر پروگرام شروع کیا، بڑے بڑے شہروں میں جگہ جگہ پر لنگر پروگرام شروع کیے گئے، اور ان لنگر پروگرام کے ذریعے جو بھی آدمی کسی شہر میں روزی کرنے کے لیے آتا تھا وہاں ان کو کھانا فری کرتا تھا۔ تیسرا جو کام کیا میڈیکل کارڈ کا، یعنی کہ ایک غریب آدمی جس کی مہنگے علاج تک پہنچ نہیں ہے، اس کو 7.5 لاکھ کی کارڈ دیا، امدادی کارڈ دیا، میڈیکل کارڈ دیا، اور جو اپنا علاج آسانی سے کسی بھی سرکاری اسپتال میں جا کر کرا سکتا ہے۔ اور کافی سارے لوگوں کو بیان آئے ہیں، انہوں نے کرایا بھی ہے۔ باقی جو مخالف لوگ ہیں وہ تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں مثبت دیکھنا ہے۔ اسی طرح ملک کے لیے سب سے جو اہم کام ہے وہ ہے فوج سے ایکا، یعنی کوئی بھی کام ہو، ملکی سطح کا ہو یا غیر ملکی سطح کا ہو، یا ہماری خارجہ پالیسی ہو یا ہماری داخلہ پالیسی ہو، وہ آرمی کے بغیر وہ طے نہیں کرتی۔ کیوں؟ آرمی ہماری اس ملک کی نگہبان ہے۔ نگہبان تو ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن زمینی سطح پر دیکھا جائے تو یہ آرمی جو ہے ہمارے ملک کی نگہبان ہے اور ہمارے ملک کی وفادار ہے، اور اسی وفاداری کی وجہ سے عمران ان کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور عمران کو وہ سپورٹ اس لیے کر رہی ہے کہ عمران نے آج تک کوئی بھی ملک کے خلاف کام نہیں کیا، عوام کے خلاف کام نہیں کیا۔ اکثر وہ کہتا ہے اگر یہ میرا پیسہ ہوتا تو میں معاف کر دیتا، کیونکہ یہ میری عوام کا پیسہ ہے، اس لیے میں معاف نہیں کروں گا۔ اب تک جو بھی کرپشن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، سوائے عمران کے باقی سب لوگ ڈیل کر چکے ہیں۔ عمران اڑا ہوا ہے، عمران کہتا نہیں پیسہ دے دو چلے جاؤ، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، میری کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے، عوام کا پیسہ ہے، عوام کو دے دو لے جاؤ۔ پھر اسی طرح سب سے جو اہم چیز جو ملکی سطح پر عمران کو پیش آئی وہ ہے ملکی معیشت۔ ملکی معیشت اتنی کم ہو چکی تھی کہ ہمارا جو آمدنی اور خرچے کے درمیان فرق تھا وہ 50% کا تھا، یعنی ہماری ملک کی جو انکم ہوتی تھی اور ہمارے جو اخراجات تھے وہ 50-50 تھے، تو کرنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بہت زیادہ تھا۔ اس گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے، اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے تھے۔ عمران نے اس کورونا کی آڑ میں پوری ورلڈ کے 76 کنٹریز کے نہ صرف قرضے معاف کرائے بلکہ قرضوں کو ری شیڈول کرایا۔ ری شیڈول سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے سال دیں گے، اس سال ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس ری شیڈول کرنے سے یہ ہوا کہ ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا، اور
ابھی جو ہمارا 50 سے کم ہوگا، ابھی صرف 2% یا 3% رہ گیا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ اگلے مہینے تک ہم برابر ہو جائیں گے، یعنی ہمارا خسارہ بالکل ختم ہو جائے گا اور ہماری انکم شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے اس میں ہمارا جو ریونیو ہو وہ بھی بڑا ہے، $3 ارب وہ بڑا ہے، اور اس طرح ہم اپنے ملک کو ریکور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملکی سطح پر پاکستان نے کوئی قرضہ نہیں لیا بلکہ قرضہ پے کیا، ٹھیک ہے، موٹر وے اور ہمارے ایئرپورٹ جو گروی رکھ ہوئے تھے ان کو بھی چھڑوایا۔ اور اہم بات جو یہ ہے، ملک کا جو دفاع ہے وہ عمران خان نے مضبوط کیا ہے، معاشی صورتحال کو ریکور کیا، ملک کا دفاع مضبوط کیا، اور اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے استوار کیے، ایران ہو، افغانستان ہو، چائنا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، تمام ایشین کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اپنے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اسی طرح عرب کنٹری ہوں جو ہمیں جانتے بھی نہیں تھے، اور پاکستان کی رواج تھی کلو حرامی پاکستانی کلو حرامی، یہ رواج تھا، وہاں عام بات تھی، لیکن اب الحمدللہ ابھی ہم دبئی سے آئے ہیں، نئے نئے آئے ہیں، ابھی جتنے بھی عربی لوگ ہیں ہاں پاکستانی ایسے کرتے ہیں اور سینے پر ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا معیار، یہ ہے ہمارا پیار، اور یہ ہے ہماری پہچان۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان سے آ رہے، لوگ یہ کہتے ہیں عمران کے ملک سے آ رہے ہیں۔ عمران از ویری گڈ لیڈر، چاہے وہ گورا ہے، چاہے کالا ہے، چاہے عربی ہے، چاہے اجمی ہے، چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہے، وہ عمران کو سلوٹ بھی کرتا ہے، سپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہ ہماری شان بڑھی ہے، یہ ہماری قدر بڑھی ہے پورے ممالک میں۔ جو لوگ کہتے ہیں عمران نے کیا کیا ہے، عمران خان کے جو کام ہیں ان کے بہت سے لمبے، ٹھیک ہے اس نے روڈیں نہیں بنائی ہیں، اس نے بڑے بڑے پروجیکٹ نہیں بنائے ہیں، لیکن سب سے بڑا پروجیکٹ یہی ہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، یعنی اس نے آپ کے گھر کو بچا لیا ہے، آپ کو بچا لیا ہے، اور آپ کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا معیار بلند کیا ہے۔ پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ تھا اس کی قدر، اس کی ویلیو میں اضافہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے جو منصوبے بنائے ہیں، یہ نہیں بنایا روڈ بنا دیا تاکہ اگلا الیکشن میرا ہوگا، پاور پلانٹ لگا دیے میرا الیکشن ہوگا۔ اس نے جہاں کرپشن ختم کی ہے وہاں کرپٹ لوگوں کو عوام کے سامنے بھی لے کر آیا ہے، بھئی یہ دیکھ لو ان لوگوں نے اتنا اتنا پیسہ کھایا ہے، ان کی لسٹیں بنائی ہیں، ان کی لسٹیں پبلک کی ہیں، آٹا ہو، چینی بحران ہو، آئی پی پیز ہو، ملک کا فنڈ کھایا گیا ہو، سب کی لسٹیں بن گئی اور سب کی لسٹیں پبلک کر دی گئی۔ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو اپنے گورنمنٹ کے آدمیوں کو بھی نہیں بخش رہی ہے بلکہ ہر چیز کو پبلک کرتی جا رہی ہے، یہ اس کا کارنامہ ہے۔ دوسرا، اپنے جو مشیران ہیں ان کے بھی احساس سے شروع کیے گئے، بھئی یہ احساس رکھتے ہیں، کسی کی گاڑی ہے، کسی کا بینک بیلنس ہے، کسی کا کام ہے، کسی کی ڈبل نیشنلٹی ہے، جو بھی ہے سب کچھ اس نے پبلک کر دیا، کیونکہ یہ دنیا کا واحد وزیر اعظم ہے جو ایماندار ہے، ایمانداری کے ساتھ ساتھ دلیر بھی ہے، دلیری کے ساتھ ساتھ سوچ بھی رکھتا ہے، سوچ کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر بھی ہے، یعنی ہر آدمی کو سمجھاتا بھی ہے۔ اس کی تقریر میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریاست مدینہ اور حضور پاک کی زندگی۔ اسی طرح یہ اس نے UN میں تقریر کی تو وہاں بھی یہی تھا، کسی بھی پبلک میتھڈ میں وہ تقریر کرتا ہے تو حضور پاک کی زندگی کو سامنے رکھتا ہے اور ریاست مدینہ کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی وزیر اعظم میں یہ ایبلٹی نہیں تھی، یہ قابلیت نہیں تھی۔ پھر وہ ایسے منصوبے بنا رہا ہے جو پاکستان کی عوام کے لیے بھلائی کے ہو۔ ہم جو IPP سے بجلی لیتے ہیں وہ 12 سے 15 اور 16 18 روپے یونٹ تک بڑھتی ہے۔ اس نے ملک کے طویل سطح کے منصوبے بنائے، 2 ڈیم، 2 بڑے ڈیم، نعمت ڈیم اور بھاشا ڈیم، یہ بننے کے لیے ریڈی ہو چکے، مطلب ان پر کام شروع ہو چکا ہے۔ وہ 28 میں بنے، 2028 میں بنے، 2020 میں بنے، جب بھی بنے، 2020 سے شروع ہوئے اور 2028 میں جا کر بنیں گے، 27 میں جا کر بنیں گے، 26 میں جا کر جب بھی بنیں گے، لیکن وہ
इलेक्शन वो जीतता है या नहीं जीतता है, लेकिन मुल्की सतह पर वो जीत चुका है। अभी 2 साल हुए हैं, अभी जो सर्वे आ रहे हैं, तमाम जो मीडियाज़ हैं जिसमें ARY है, हमारे सोशल मीडिया वाले लोग हैं, उन्होंने एक सर्वे जारी किया, मतलब ये अवाम से राय मांगी है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए। उसमें इमरान को पता है कितने वोट आए हैं? 80%। बाकियों को किसी को 10, किसी को 20। पीपल्स पार्टी का तो नाम ही नहीं है पूरे मुल्क में, 2%, 5% उसको वोट है। ये सूरत हाल है, खड़े हो गए, मुल्क में ये हो रहा है, महंगाई हो रही है, ये हो रहा है। महंगाई की सूरत हाल मैं बताऊँ आपको, महंगाई की सूरत हाल ये एक मतलब ये है कि ये एक दस्ती बम बनाया गया है, जिसकी पेन खींची होती है आपकी मार दी। ये कोई महंगाई नहीं है, ये पैदा की गई महंगाई है। जब हुकूमत कवर करती है तो कंट्रोल हो जाती है, जब हुकूमत थोड़ा ढील देती है ताकि बरादी की जाती है, क्योंकि उसको अपोजिशन की सपोर्ट हासिल है, वो चीज़ें गायब कर देती है। इस तरह जब चीज़ें गायब करती है तो वो जो चीज़ें गायब करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं या दोस्त हैं, वो मुल्क के भी दुश्मन हैं, अवाम के भी दुश्मन हैं। और यही वो लोग हैं जिनको इमरान खान कटहरे में खड़ा कर रहा है, और इन्हीं की लामियाँ हैं, इन्हीं के लोग हैं। अब ये लोग कह रहे हैं नायब को ख़त्म करो। नायब का मतलब क्या है? नायब के मेन के केसेस चल रहे हैं और ये कह रहे हैं ख़त्म करो। 2 साल जो इमरान खान की कारकर्दगी है उनसे कई 100 गुना ज़्यादा है अवामी लिहाज से। लेकिन ये नहीं है रोड नहीं बन रहा है, नालियाँ बन रही हैं, गलियाँ बन रही हैं, हमारे इलाकों में तो बन रही हैं, बाकी का मेरे मालूम नहीं है। बाकी रोड भी बन रहे हैं। पंजाब में जो अंडर वाटर सिस्टम लगाया गया है, टैंक बनाया गया है और निकासी का सिस्टम बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, और यही तो जरूरत फिर दूसरे शहरों में भी किए जाएँ। अब मैं आता हूँ कि उनकी जो बेस्ट कारकर्दगी है, इनके पंजाब में जो बेस्ट कारकर्दगी है वो है उस्मान बुल्दार। उस्मान बुल्दार शोखा नहीं है, वो शोखी नहीं मारता है, वो खामोशी से काम करता है। सबसे पहले उसने ये किया कि पाकिस्तान की जो ज़मीन थी, यानी पंजाब की जो ज़मीन थी, जो वडेरों के कब्ज़े में थी, बड़े लोगों के कब्ज़े में थी, वो छुड़वाई। अब उन पर गवर्नमेंट के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। चौका आज़म हमारे साथ है, उसको इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन होगा। ये हमारे कहाँ है? हमारे जनूबी पंजाब में। तो इसको जो वज़ीर आला बनाया गया है, जनूबी पंजाब बनाने की तरफ बनाया गया है। इसने जनूबी पंजाब बनाने का रसे अंदिया कर लिया है, बल्कि इसको बजट में भी शामिल किया गया है। अब मुल्तान में सेक्रेटरीट भी बनाया जा रहा है, और वहाँ इंशाअल्लाह ताला अगले साल हमारा एक सूबा यानी सराकिस्तान बन जाएगा, जो जनूबी पंजाब का सूबा होगा। इस तरह क्या होगा कि पंजाब की जो इजारादारी है पूरे स्टेट पर वो ख़त्म हो जाएगी, और हमें जो है, हम जो जनूबी पंजाब वाले हैं, हमको सस्ता इंसाफ मिलेगा, और इलाकों के करीब जो है हमें सब कुछ मिलेगा। सेक्रेटरीट लाहौर नहीं होगा, मुल्तान होगा, और मुल्तान से बहावलपुर भी करीब है, 2 घंटे के फासले पर है, और डेरा गाजी खां भी करीब है, 2 घंटे के फासले पर है, लिया भी करीब है, 2 घंटे के फासले पर है। ये सारे इलाके जो हैं वो करीब हैं, और वो 2 घंटे के फासले पर है। हम बजाय लाहौर आते हैं तो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लग जाते हैं, बजाय यहाँ आने के हम वहीं अपने फैसले क्या करेंगे। ये इक़दाम अगर गवर्नमेंट में कर देता है वो, अगला वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला इमरान खान होगा। देखें, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने कई गवर्नमेंटें देखी हैं, पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, सारा कुछ किया है, मैं सबको जानता हूँ, सबके किरदार से वाकिफ़ हूँ, और तमाम की जो बायोडाटा है वो भी खोल के आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये ग़ीबत है, ये क्या है? बुराई है। अच्छाई अगर दुश्मन भी करे तो उसको भी वाज़ेह करना चाहिए, बुराई अगर दोस्त भी करे तो उसको भी वाज़ेह करना चाहिए। ये हमारा मोटो है, ये हम PTI के जितने वर्कर हैं, हमारा मोटो यही है। हमारा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या कोई भी मिनिस्टर गद्दारी करेगा, मुल्क के साथ बेवफाई करेगा, करप्शन करेगा, तो हम सफ़े अव्वल में उसकी दिफा नहीं करेंगे, बस के उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, उसको अदालत में और उसको कटहरे में लेकर आएंगे और उसको इंसाफ दिलवाएंगे। अगर वो सही निकलेगा तो गवर्नमेंट में आएगा, अगर सही नहीं निकलेगा तो घर में बैठेगा। अगला इलेक्शन हम उसको वोट नहीं देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। मैं PTI का एक वर्कर, अदना सा वर्कर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, बाकी सब यही कह रहे हैं। हमारे जितने वज़रा हैं, जितने मिनिस्टर हैं, जितने वर्कर हैं, उनके खिलाफ़ अगर नायब ने केसेस चलाए, उनको वजारत से रिज़ाइन करना पड़े, वो अदालत में गए,
اپنے فیصلے لیے اور پھر دوبارہ آ کر کابینہ میں شامل ہوئے، ورنہ ایسے کوئی بھی نہیں آیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی بھی نیب میں کسی کا کیس ہوتا تھا، یہ خواجہ آصف ہو گیا، سعد رفیق ہو گیا، ان کے کیس آلریڈی پہلے کے تھے نیب میں، تو ان کو سٹے لیا ہوا تھا، یعنی 5 سال گورنمنٹ نے یہ سٹے پر چلتے رہے، ان کی وزارتیں بھی سٹے پر چلتی رہی۔ ہماری گورنمنٹ نے کسی کو سٹے نہیں دیا۔ عمران کی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ اپنی کابینہ کے ارکان کو بھی نہیں پوچھتا ہے، بلکہ چائے تک نہیں پوچھتا ہے، کہتا گھر سے پی کے آؤ۔ ایک جو خود کار فنڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا فنڈ ہوتا ہے جو وزیر اعظم کی مرضی سے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی عمران نے ختم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کم کیے ہیں، جو ہمارے وزراء کے آفس میں خرچے ہیں وہاں کم کیے ہیں، چائے پانی کا خرچہ بند ہو گیا، ہر مہینے پارٹیاں ہوتی تھیں وہ بند ہو گیا، جو صحافیوں کو باہر لے جاتے وہ بند ہو گیا، باہر علاج کے لیے کوئی نہیں جا سکتا۔ باقی وزیر اعظم صاحب خود بھی علاج اپنا پاکستان میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان میں علاج کرو، باہر نہیں جانا کسی نے۔ اور اب جو تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے وہ ہے ایک جیسی، نہ او لیول ہے، نہ اے لیول ہے، نہ بی لیول ہے، نہ انگلش میڈیم، نہ اردو میڈیم، بلکہ سب پاکستان میڈیم۔ سب لوگ پاکستان کے اسٹوڈنٹ ہیں، پاکستانی تعلیم حاصل کریں گے اور پاکستان کے نصاب سے ہی حاصل کریں گے اور نظام دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان اگلے 3 سال میں اس سے بھی زیادہ ڈیولپ ہوگا، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ عمران انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں بھی جیت کر آئے گا اور اکثریت سے جیتے گا، تاکہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے قانون بنا سکے۔ باقی میرے باقی دوستوں، قربانی آ رہی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یعنی سنت ابراہیمی اور قربانی پر بناؤں گا۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔